السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا سبق رکوع نمبر 7 ہے سورۃ البقرہ کا۔ رکوع نمبر 7 میں کل 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 71 تک آج ہم مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اذا جب استسقا پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم کے لیے، فقلنا پس ہم نے کہا، اضرب مارو بعصاکا اپنے عصا کو، الحجر پتھر پر، فانفجرت پس بہہ نکلے منہ اس سے، اثنتا عشرہ 12 عیناً چشمے، قد تحقیق علمہ جان لیا، کلو ناسن ہر شخص نے، مشربہم اپنا گھاٹ پانی پینے کی جگہ، کلو کھاؤ، واشربو اور پیو، من سے رزق اللہ اللہ کا رزق، ولا اور نہ، تاسو پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، مفسدین فساد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا، اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل پر اپنے ایک انعام کا ذکر کیا ہے، کہ جس میں ان کو صحرائے سینا میں جب وہ بھٹک رہے تھے تو وہاں پہ پانی کا کوئی انتظام نہیں تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو۔ انہوں نے جب پتھر پر پہاڑ پر اپنی لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، کیونکہ وہ 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، تو ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ اپنا چشمہ پہچان لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، مطلب اللہ کے مطیع اور فرما بردار اور عبادت گزار بن کر رہو۔ آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ تَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ وائز اور جب، تم نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، لن نصبرا ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے، علی طعام واحد ایک ہی کھانے پر، فادع لنا پس دعا کیجیے ہمارے لیے، ربا کا اپنے رب سے، یخرج لنا نکالے ہمارے لیے، مما جو تم بھی تو اگاتی ہے، الارض زمین، من بقلیہا اپنی ترکاریوں میں سے، اپنی سبزیوں میں سے، اپنی پیداوار میں سے، وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا اور ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور، وَبَصَلِهَا اور پیاز۔ قالا فرمایا، اتستبدلون کیا تم بدل ڈالتے ہو، الذی اسے جو ہوا وہ، ادنا کم تر ہے، بالذی اس سے جو ہوا خیر بہتر ہے، اہبطوا اتر جاؤ، مصرن شہر میں، فإن پس بے شک، لکم تمہارے لیے ہے، ما سألتم جو تم نے مانگا، وضربت اور ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ ذلت، والمسکنۃ اور محتاجی، وباءوا اور وہ لوٹے، بغضب غضب سے، من اللہ اللہ کے، ذالک یہ، بأنہم اس وجہ سے کہ وہ کانوا وہ تھے، یکفرون انکار کرتے، بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کا،
و یقتلون اور قتل کرتے تھے النبیین نبیوں کو بغیر الحق بغیر حق کے، ذالک یہ بما اس وجہ سے عصوا وہ نافرمانی کرتے تھے، وکانوا اور وہ تھے یعتدون حد سے بڑھ جانے والے، زیادتی کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ، ککڑی، گیہوں، مسور اور پیاز دے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہتر چیز کے بدلے ادنا چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ جہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی۔ ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے، یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے۔ تو پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے ان کو من و سلوہ دیے تھے، ان پہ بادلوں کا سایہ کیا تھا، انہیں پانی بھی دیا چشمے۔ اب یہاں پہ وہ اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں ان کی نافرمانیوں اور ناشکری کا، کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمارے لیے اس زمین میں مختلف قسم کے اناج پیدا کرے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے فرمایا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ تو وہاں تم جو چاہو گے ملے گا۔ تو کل ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حتیٰ تم کہتے ہوئے اور سجدے میں داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس بات کو بدل ڈالا اور اللہ کی نافرمانی کی۔ یہاں بھی انہوں نے یہی کیا کہ اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، انکار کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی ان پر طاری کر دی تھی۔ تو نبیوں کو قتل کرتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے، جیسے مثلاً حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے، اور اپنی دانست میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ انا بے شک الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، والذین اور جو ہادو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور صابئی، من آمن باللہ جو کوئی ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا اور نیک عمل کیے، فلاحم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر ہے، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم ان پر کوئی خوف نہ ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مسلمان ہوں، یہودی ہوں، نصارہ ہوں یا صابئی ہوں، جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہیں، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ اداسی۔ یعنی جو اللہ پر اور اس کے احکامات پر، انبیاء علیہ السلام پر، اللہ کی کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت کے دن پر، جو 5 ہمارے ایمانیات ہیں، اللہ پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور جو ہمیں آخرت پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، یہ سب ضروری ہیں ایمانیات میں۔ تو اچھی بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، اس بات پر ایمان۔ تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کے ان باتوں پر ایمان لائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، تو پھر ان کے پاس نہ اس دنیا میں کوئی غم اور کوئی خوف رہے گا، اور نہ آخرت میں کوئی غم اور کوئی خوف ہوگا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 63 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور اس جب اخذنا ہم نے لیا، میثاقکم تم سے عہد، ورفعنا اور بلند کر دیا، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما آتیناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، بقوت طاقت سے، واذکروا اور یاد کرو، ما فیہ جو اس میں ہے، لعلکم شاید کہ تم تتقون بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا، اور کہا جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو تاکہ تم بچ سکو۔ تو یہ واقعہ رفع طور بھی قوم بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، جب اللہ پاک نے
طور پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کر دیا تھا۔ پہاڑوں کے فرشتے نے پہاڑ اٹھایا اور ان کے بستی کے اوپر معلق کر دیا کہ اس کتاب پر، تورات پر ایمان لاؤ، اس کے حکموں کو مانو اور اپنا وعدے پورے کرو جو تم کرتے رہتے ہو، توڑتے رہتے ہو، ورنہ یہ کوہ طور تمہارے اوپر پھینک دیا جائے گا۔ تو اس وقت تو لازمی تھا کہ انہوں نے ڈر کے مارے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن کے رہیں گے۔ تو پھر جب اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اور اپنی رحیمی سے پہاڑ کو دور کر دیا تو پھر انہوں نے وہی حرکت کی، پھر اللہ کی نافرمانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو کتاب جو تمہیں دی گئی ہے، جو احکامات دیے گئے، انہیں مضبوطی سے تھام لو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد بھی کر لو اور اسے پڑھتے رہو، یاد کرتے رہو، اسے اپنے عمل میں لاتے رہو تاکہ تم آخرت میں عذاب سے بچ سکو۔ تو یہ حکم ہمارے لیے بھی ہے اصل میں، کہ ان کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو سمجھا رہے ہیں قرآن پاک میں کہ جو تمہیں کتاب دی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھام لو، اس کو پڑھو، اس میں عمل کرو اور دوسروں کو سکھاؤ، اور جو اس میں ہے وہ اچھی طرح یاد کر لو تاکہ تم آخرت میں عذاب سے بچ سکو۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 64۔ ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ثم پھر، تولیتم تم پھر گئے، من بعد ذلك اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر، ورحمتہ اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین تو تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے۔ لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے، پھر اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہو جاتے۔ وہی ان کی جو عادت تھی یہودیوں کی، بنی اسرائیل کی، کہ وہ وعدہ کرتے تھے مکر جاتے تھے، وہی اس وقت بھی کیا انہوں نے۔ کوہ طور ان پہ بلند کیا گیا اور وعدے کر لیے انہوں نے اللہ سے، لیکن جو ہی کوہ طور پیچھے کیا گیا پھر انہوں نے ازلی اپنی نافرمانی شروع کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہ ہوتا تو تم کتنا نقصان اٹھاتے، تباہی آ جاتی تمہارے اوپر۔ آیت نمبر 65۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَادَةً خَاسِئِينَ۔ وَلَقَدْ اور تحقیق، تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو جو اعتدوا جنہوں نے زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن کے بارے میں، فقلنا پس ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو ہو جاؤ، قرادۃ بندر، خاسئین ذلیل۔ اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے دن کے بارے میں حد سے بڑھ گئے، اور ہم نے بھی کہہ دیا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اب یہ واقعہ جو ہے واقعہ سبت کے نام سے مشہور ہے۔ تو واقعہ سبت عربی میں ہفتے کو کہتے ہیں، سیٹرڈے کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے ہفتے کا دن، عبادت کا دن مقرر کیا تھا، اور ان سے کہا تھا کہ اس دن آپ لوگوں نے کوئی کام نہیں کرنا، صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، پورا تو نہیں اللہ نے مقرر کیا، لیکن جمعہ کا دن عبادت کا دن ہے اسلام میں، تو ان کے ہاں ہفتے کا دن ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، پھر وہی نافرمانی۔ اللہ پاک نے کہا تھا کہ ان کا کاروبار مچھلیاں پکڑ کے بیچنا تھا، تو ہفتے کے دن اللہ کی طرف سے ایسی آزمائش تھی کہ مچھلیاں بھی زیادہ آتی تھیں، کیونکہ ان کی آزمائش تھی کہ یہ اللہ کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کیا کرنا شروع کر دیا کہ نعوذ باللہ اللہ کو ہی دھوکہ دینا شروع کر دیا۔ وہ دریا کے کنارے انہوں نے حوض بنا لیے، نالیاں بنا کے۔ اب دریا میں جو مچھلیاں ہفتے کو آتی تھیں وہ نالیوں کے ذریعے حوضوں میں گر جاتی تھیں، تو اتوار کو وہ پکڑ کے تو اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ تو اپنی دانست میں وہ چلاکیاں کر رہے تھے، لیکن اللہ پاک مقابلہ دیکھیں کس سے کر رہے تھے وہ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ جب پھر وہ ایک دن صبح سو کے اٹھے تو سب ایک دوسرے کو دیکھ کے کہنے لگے، تمہاری شکل کو کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا، تمہیں کیا ہوا۔ تو مطلب یہ کہ سارے بندر بن گئے تھے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 دن تک یہ اس حالت میں رہے اور اس کے بعد یہ مر گئے تھے۔ یہ جو آج بندر ہیں یہ اس نسل سے نہیں ہے، وہ لوگ مر گئے تھے، پھر ان کو عذاب ہوا تھا۔
تو آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ فَجَعَلْنَاهَا پس ہم نے بنایا نَكَالًا عبرت، اس کو عبرت بنایا لما لیے جو بینہ درمیان یدیہا دونوں ہاتھوں کے وما خلفہا اور جو پیچھے اس کے وموعظۃً اور نصیحت ہے للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ اسے ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنا دیا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا۔ مطلب یہ جو واقعہ تھا، واقعہ سب جس میں وہ بندر بن گئے تھے، ان پہ عذاب آیا تھا اللہ پاک کا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا لوگوں کے لیے کہ آئندہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کریں۔ آیت نمبر 67 وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُونَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنی قوم سے ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان یہ کہ تذبحوا ذبح کرو بقرہ ایک گائے۔ قالو تو انہوں نے کہا اتتخذون ہزوا کیا تو ہم سے مذاق کرتا ہے؟ قال فرمایا اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اب یہاں سے واقعہ بقرہ شروع ہو رہا ہے، گائے کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ گائے ذبح کرنے سے کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں، یعنی تمہارے ساتھ مذاق کروں یا جھوٹ بولوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعی حکم دیا تھا انہیں کہ گائے ذبح کریں۔ واقعہ یہ تھا کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص نے اپنے چچا کی دولت ہتھیانے کے لیے اور اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے چچا کو قتل کر دیا تھا۔ اب وہ مقدمہ لے کے خود ہی آ گئے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس کہ جی ہمارا بندہ قتل ہو گیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے، ان کا تو ظاہر ہے وہ کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے تھے، تو جب اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے جسم پر رکھیں تو وہ بتا دے گا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے۔ تو پھر آگے چل کے پھر اس کی وضاحت بھی آئی ہے اگلی آیات میں۔ آیت 68 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ قالوا انہوں نے کہا ادع لنا پکار ہمارے لیے ربا کا اپنے رب کو، یبین لنا واضح کرے ہمارے لیے، ما ہیا وہ کیسی ہو، یعنی وہ گائے کیسی ہو۔ قالا کہا انہو یقولو بے شک وہ کہتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ ایسی گائے ہو، لا فارض نہ اس نے کہ وہ بوڑھی نہ ہو، ولا بکرون اور نہ ہی وہ بچی ہو، بچیا ہو، اوان بین ذالک اس کے درمیان کی عمر کی ہو، یعنی جوان ہو۔ ففعلوا پس کر گزرو ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بڑھیا ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بچا لو۔ اب وہ گائے کو ذبح کرنے سے بچنے کے لیے طرح طرح کی موشگافیاں کرنے لگے، کیونکہ گائے کی پوجا کرتے تھے نا، تو وہ ذبح کرنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آیت نمبر 69 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔
قالو انہوں نے کہا ادعو لنا پکار ہمارے لیے ربا کا اپنے رب کو یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے لنا ہمارے لیے ماں کیا لونہا اس کا رنگ کیسا ہو۔ قالا فرمایا انہو یقولو بے شک وہ فرماتا ہے انہا بقرۃ صفراء بے شک وہ گائے زرد رنگ کی ہو فاقع لونہا اور اس کا رنگ چمکدار ہو تسر الناظرین دیکھنے والوں کو خوش کرے۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ اب یہ گائے کون سی تھی؟ یہ وہ گائے تھی جو انہوں نے اپنی عبادت کے لیے مخصوص کی ہوئی تھی، جس سے کھیتی باڑی کا کام نہیں لیتے تھے، صرف اس کی عبادت کرتے تھے، اور اپنے زیادہ سوال کرنے کی وجہ سے وہ اس طرح پھنسے۔ پھر آیت 70 فرمایا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا وَإِنَّا إِن شاء اللہ لمہتدون۔ قالوا انہوں نے کہا ادعو لنا پکار ہمارے لیے ربا کا اپنے رب کو یبین لنا بیان کرے ہمارے لیے ما ہی وہ کیسی ہو۔ ان البقرۃ تشابہ علینا بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون تو ہدایت پا لیں گے۔ وہ کہنے لگے اپنے رب سے اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتلائے، اس قسم کی گائے تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اب مزید اس کی نشانیاں پوچھ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ آیت 71 فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث مسلمۃ لا شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما کادوا یفعلون۔ قالا فرمایا انہو بے شک وہ یقولو فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض جو زمین میں ہل جوتنے والی نہ ہو، ولا تسقی الحرث اور نہ کھیتیوں کو پانی دینے والی ہو، مسلمۃ صحیح سالم ہو، لا شیۃ فیہا اس پر کوئی نشان یا داغ نہ ہو۔ قالو انہوں نے کہا الآن اب جیتا تو آیا بالحق ساتھ حق کے، فذبحوها پھر انہوں نے اسے ذبح کر دیا، وما کادوا یفعلون حالانکہ وہ ایسا کرتے دکھائی نہیں دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور وہ گائے ذبح کر دی جو ان کی گائے تھی جس کی وہ عبادت کرتے تھے، تو وہ ذبح کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کے شرک کو بھی ختم کیا۔ پھر وہ گائے ذبح کی تو واقعہ اس طرح سے ہے کہ وہ گائے کا گوشت کا ٹکڑا جب مقتول کے جسم پر رکھا تو وہ بول اٹھا اپنے بھتیجے کا نام لیا کہ اس نے مجھے مارا ہے، اور پھر اسی وقت وہ مفسرین کے مطابق پھر دوبارہ مر گیا تھا وہ۔ تو آج کا ہمارا رکوع نمبر 7 مکمل ہوا، انشاءاللہ کل رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک و اتوب الیک۔ اللہ حافظ۔